روکھڑی صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ 27ویں ترمیم کو پیش کیا جائے، اور 27ویں ترمیم جیسی ترمیم، بلکہ فیصل واڈا صاحب نے تو 28ویں کا بھی ذکر کر دیا، جب 26ویں آئی تھی تو انہوں نے 27ویں کی شنید دی تھی. اب تو وہ سیاسی جوتشی ہیں جی، شیخ رشید کی ریپلیسمنٹ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی یہ پاس بھی ہو جائے گی، نمبر گیم بھی پورا ہے، اب 28ویں بھی آئے گی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم پیپلز پارٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے حکومت اپنے آپ کو کمزور نہیں کر لے گی اگر 18ویں ترمیم کی بات آتی ہے؟ نہیں جی، بالکل کمزور نہیں کرے گی، بلکہ ان دونوں پارٹیز نے، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی، ان ترامیم کے بعد یہ واضح ہو جائے گا کہ نیشنل لیول پر یہ دو پارٹی سسٹین کرے گی. ہم تو یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جس طریقے سے پولیٹیکل جو ایک پورا یہ سسٹم چل رہا ہے، اس میں ان دو پارٹیز کی نے اپنے آپ کو اس دھارے میں ڈالا ہے کہ یہ نیشنل پارٹیز ہیں. اور یہ جو ترامیم ہے، یہ کوئی صوبے کی یا اس 18ویں ترمیم کے بعد ایک جو ہو گیا تھا کہ تمام پارٹیز محدود ہو گئی تھیں اپنے اپنے صوبہ تک، اور وہ نیشنل لیول پر سوچ نہیں رہی تھیں. تو ان دو پارٹیز کا اکٹھا ہو کر ان ترامیم کو لانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پارٹیز نیشنل لیول کی جو پولیٹیکل سر کیسے روکھڑی صاحب، روٹی کپڑا اور مکان کے بعد 18ویں ترمیم جو ہے وہ ان کا مین پلر ہے جس کے اوپر ان کی جماعت وہ فخریہ پیشکش کرتے ہیں کہ جی 18ویں ترمیم ہم نے پاکستان کے آئین کو بحال کیا تھا. اب بات تو یہ آگئی نا، 58(2)B کو بھی ڈال دیں بیچ میں تو وہ بھی، اگر آپ NFC کو چھیڑ رہے ہیں، آپ پاپولیشن اینڈ پلاننگ اور ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو نکال لیں گے، وفاق کی طرف لے آئیں گے، NFC ایوارڈ کو چھیڑ دیں گے. ٹھیک ہے بلدیاتی انتخابات کا سیٹ اپ ہونا چاہیے، اس کے بارے میں رولنگ ہونی چاہیے، لیکن یہ چیزیں تو پیپلز پارٹی کا وہ جسے کہتے ہیں ریڈ لائن ہے. نہیں بالکل ریڈ لائن نہیں ہے جی. میں واپس اپنی اسی بات سے جوڑتا ہوں. آج مسلم لیگ نواز کی گورنمنٹ ہے سینٹر کے اندر. پیپلز پارٹی پوری ایک طریقے کے ساتھ چل رہی ہے سینٹر کے اندر گورنمنٹ کے لیے. یا تو یہ کہنا کہ یہ پارٹیز راضی ہو گئی ہیں پروونسز میں اور سینٹر میں کسی اور نے گورنمنٹ بنانی ہے. ان کو بھی پورے طریقے سے ادراک ہے اور معلوم ہے کہ سینٹر کے اندر جب تک حکومت مضبوط نہیں ہوگی تو یہ صوبوں کی حکومتیں چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اب ان دو پارٹیز نے اس معاملے کو سمجھا ہے کہ انہوں نے سینٹر کو مضبوط کرنا ہے. اور یہاں پر یہ تو بحث ہے ہی نہیں کہ پروونسز سے وہ چیزیں لینے کی سینٹر کوشش کر رہا ہے جو سینٹر کی بنتی نہیں ہے. سینٹر کو تو وہ چیزیں چاہیے جس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ کا وفاق کا مضبوط ہونا اور گورنمنٹ چلانا آسان ہو. تو ترامیم بڑی سوچ سمجھ کر اسپیسیفک ایریاز میں لائی جا رہی ہیں جس سے سینٹر کے اندر گورنمنٹ مضبوط ہوگی. تو پی 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 ہے وہ بڑی سٹیک ہولڈر ہے فار دس سینٹرل گورنمنٹ. آج نہیں کل نہیں آگے انہوں نے اس گورنمنٹ ان کی پالیٹکس نے they have to achieve this target. تو اس پر کوئی بھی آپ ان میں وہ فرکشن نہیں دیکھیں گے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پی 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 بہت زیادہ ڈیفینسو ہو جائے گی اور پی 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 کہے گی کہ جی ہم نے یہ ترامیم ہونے ہی نہیں دینی. الٹیمیٹلی فائدہ ملک کو اور ان تمام جماعتوں کو ہے جنہوں نے سینٹر کے اندر گورنمنٹ بنانی ہے. اور ان ترامیم کے بعد ایک بہت جو بہتر کام ہو جائے گا کہ اور جس میں پازیٹیو جو پارٹیسپیشن ہے وہ ان دو پارٹیز کی ہے کہ آپ پاکستان میں ان دو پارٹیز کو فردر آگے پالیٹکس کے لیے نیشنل لیول کی روکھڑی صاحب، پاکستان کی جو پالیٹکس کی ڈائنامکس ہیں، دونوں پارٹیز کو علم